السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے جو خطاب کیا اس میں پھر انہوں نے بھی واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ یہ جنگیں ہیں یہ میڈیا سے نہیں جیتی جاتی، یہ اتحاد، ایمان اور تنظیم سے جیتی جاتی ہیں، اور جو دہشت گردی کی جہاں تک بات ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو افواج پاکستان ہیں وہ کرنٹ چیلنجز کو سمجھتی ہیں، سمجھنے کے علاوہ وہ اپنی تمام تر حکمت عملی جو ہے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے تحت ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے وہ بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کا اعتماد، ان کا اعتماد ہے اپنے افواج کے اوپر، اور وہ ہر طرح کے چیلنجز سے نپٹ سکتے ہیں۔ جو لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر کے ترجمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں گزشتہ 4 روز کے اندر، اور اس دوران کوئی 54 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں، کوئی 40-42 ہمارے جو اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ 3 ڈفرنٹ طرح کے واقعات تھے جن میں یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ ابھی جو زیارت کے پہاڑ ہیں وہاں پر کچھ آپریشن جاری ہے۔ آج بھی کانوائے پہ حملہ ہوا، جو فوجی کانوائے تھا اس کے اوپر حملہ ہوا، جس کے بعد ریٹیلیٹ کیا گیا اور اس حملے کو ناکام بنایا گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ کہ ایک زمانے کے اندر ہم لوگ 2018-19 میں دہشت گردی پر قابو پا چکے تھے، اس کے بعد بھی جو ہے کچھ بہتری تھی، لیکن اچانک جو ہے یہ جب تبدیل ہوئی افغانستان میں حکومت تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر نے دوبارہ جنم لیا۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں آپریشن کیے جا رہے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ بھارت افغانستان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہا ہے، فتنہ الخوارج جو ہیں وہ مسلسل حملہ آور ہیں، تو بہرحال پاکستان اس کو نبٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جی مفاہمتی جو یادداشت سائن ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ایکچولی جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، 360 اینگل پہ بھی موو کر جاتے ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ آج رات جو بہت بڑا حملہ کرنے کی جو دھمکی ہے، اس کے یہ کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ اچانک جو ہے جو ٹیکنیکل مذاکرات دوحہ میں چل رہے تھے اس میں کوئی انٹرپشن آئی ہے؟ جو امام جو اپنے علی خامنائی ہیں، ان کی جو نماز جنازہ کا جو روح پرور مناظر ہیں، یا جو اتحاد انہیں ایران کے اندر نظر آ رہا ہے، اس سے جو ہے جو مغرب ہے وہ بہت زیادہ اس وقت انسپائر ہے۔ نیٹو ایک دم اپنا رنگ بدل گیا ہے۔ نیٹو جو کبھی یہ جو اسرائیل اور ایران نے حملہ کیا تھا اس کے خلاف تھا، اچانک ایران کے خلاف بیان دینے لگ پڑا ہے۔ ترکیہ کی کیا پوزیشن ہوگی جب اس کو F-35 مل رہے ہوں گے؟ وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے، تو پھر R4 کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تمام معاملات پر میرا یہ خیال ہے کہ پہلے اس پہ بات کی جائے، کیونکہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ ہیں، ماہر ہیں عالمی امور کی۔ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر حسن ظفر جو ہے ماہر ہیں عالمی امور کے۔ میں ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سب سے پہلے بات آپ سے شروع کروں گا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو اب ترکیہ کہ صدر طیب اردوان کو جو F-35 دینے کی بات کہی ہے، اس کے بعد ترکیہ جو ہے وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے، اور جو R4 جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں، مصر، ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے میرا، ذرا تھوڑا اس کو بشک بعد میں ایڈریس کر لیجئے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک جو بات چیت دوحہ میں جاری تھی، تکنیکی ٹیمیں بات کر رہی تھیں، یہ اچانک ہی جو ہے وہ جو مفاہمتی یادداشت ہے وہ ختم بھی ہو گئی ہے؟ ایران کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں آگے چلے گا، ہم کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کی ریزنز ہیں؟ اس کی ریزنز یہ ہے کہ ایک پارٹی اس میں ڈس آنیسٹ ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ نے جو ہم سے بات کی ہے ایٹ لیسٹ اس بات کا آپ پاس رکھیں۔ تو دوحہ کے اندر جن مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پہلے دن ایرانین وفد وہاں پہ پہنچا ہی نہیں تھا، پھر پاکستان کے اصرار پہ دوسرے دن ان کا کوئی 3rd ٹیئر کا ایک گروپ جو ہے وہ وہاں پہ گیا، اور وہ بھی انہوں نے کوئی ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی، کیونکہ اس کے پیرالل جو ہے بحرین کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی سینٹ کام کی طرف سے، جس میں سینٹ کام کے کمانڈر 16 سے زیادہ کنٹریز کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ چلیے مل کر اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں عمان کے اوپر الگ سے ایک پریشر ہے۔
ایک بوگس قسم کی ڈیل جو ہے وہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان سائن ہو گئی ہے، جو کہ ان کے پارلیمنٹ سے ریٹیفائی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ون پرسن ون ووٹ کے حساب سے اور ہر ڈفرینٹ جو ان کے سیکٹ ہیں، ڈفرینٹ فریکشنز ہیں، ان کی نمائندگی ہے. تو وہ جب تک وہاں پہ اسے قانونی حیثیت نہیں ہوگی تو وہ ایک سول وار تو ضرور وہ ٹریگر کر سکتی ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت نہیں. تو اب ایک طرف آپ ایک ایم او یو کرتے ہیں جس کے 14 نکات پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمبیگوسلی لکھے گئے ہیں، سارے کے سارے ایران کے حق میں ہیں. آپ ان کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، تو آپ اس پہ سائن کر لیتے ہیں، اور سائن کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم پلان بی ساتھ میں کیا لے کے چل سکتے ہیں. اب اس میں ایک چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی، وہ یہ ہے ایران کا کردار جو ہے. اور یہ ایران جو ہے اگر اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ جن جہازوں کو سنیک آؤٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی عمانی سائٹ سے، کیونکہ انٹرنیشنل جو واٹر جو اوپن سیز کے لا ہیں اس میں 20 کلومیٹر جو ہے 20 ناٹیکل مائل جو ہے وہ سوورن ٹیریٹری ہوتی ہے، اور اگلا 20 جو ہے وہ ایک بفر زون ہوتا ہے. تو 44 مل کر یہ بن جاتا ہے. جو ٹوٹل سٹیٹ آف ہرمز ہے وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ کوئی 42 کلومیٹر تو وہ ٹوٹل ہے بٹوین عمان اور ایران. جی. تو اس پہ عمان کا بھی اتنا ہی حق ہے، کیونکہ 20 کلومیٹر تک عمان ہے تو اگلے 20 کلومیٹر جو کہ ایران کے بارڈر سے لگتے ہیں وہ اس کا بفر ہے. جی. تو ایک جو 20 کلومیٹر جو ایران کے پاس ہیں اس سے اگلے 20 جو ہیں وہ ایران کا بفر ہے. تو اگر عمان یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اس اسٹریٹ کو اوپن رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ پریشر میں ہے، اور جہاز اپنی سائٹ سے گزروانا چاہتا ہے، تو ایران جو ہے پھر ان جہازوں کے اوپر جو حملے کر رہا ہے، بہرحال اس کا بھی ہمیں جواب نہیں مل رہا، اور اس پہ بھی ہم صرف خاموش نہیں رہ سکتے. جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے، ہم نے ہی دل پایا ہے، کیونکہ جو کریٹیکل جو ریزرو ہیں انرجی کے وہ بہت زیادہ ختم ہونے کے قریب تھے، مارکیٹ خراب ہو جانی تھی، وہ ایلوژن جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا. تو فار دا ٹائم بینگ، لیکن یہ ٹائم بینگ اتنا سا ٹائم ہوگا یہ ہمارے گمان میں نہیں تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اپنی جو ہے وہ جو اس کی پلان بی سی اور ڈی کو پیرالل چلانے پہ سے نہیں رک رہا، اور ایران جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کسی قسم کے سمجھوتے کی طرف آپ کو آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. کہ خاص طور پہ جب آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے سعودی عربیہ کے جو ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا تو انہوں نے قرآن کی جو آیت پڑھی جس پہ تھا کہ جس کا ترجمہ، اور میں پیرافریز کر رہی ہوں، مجھے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں آتا، اور میں پیشگی جو ہے اس بات کی معافی بھی چاہوں گی اگر اس میں تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہوگی. اس کا ایسنس یہ ہے کہ دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے. تو اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ باطل کی طرف ہیں، اور اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور حق جو ہے وہ صرف جیت جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے. ضرورت نہیں تھی ایک ملک جس کو ہم نے تھوڑا سا انفلوئنس بھی کیا، ہم نے پش بھی کیا کہ آپ جائیے وہاں پہ جنازہ ہے، افسوس کی جگہ ہے. آپ ڈفرینٹ ملکوں پہ اس وقت بھی قرآن پاک کی آیات سے سیاست کر رہے ہیں، کسی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، کسی کو منافق کہہ رہے ہیں، کسی کو جاہل کہہ رہے ہیں، اور آپ کو سعودی عربیہ کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت 13 ہی ملی تھی. تو اس پہ میں نے اپنا جو ہے اس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ بات بھی کی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ ان سے ہمدردی نہیں کر سکتی، ان کا سپریم لیڈر جو ہے ان کی شہادت ہوئی، ان کے اتنے لوگ، دیکھیں ہمدردی ہم سے زیادہ کس کو ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو اس ریجن کا ایک سٹرکچرل پرابلم بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اگر ہم اس اسٹریٹجک فریم ورک کی جو بات کرتے ہیں جس سے ہم نے سیکیورٹی فریم ورک اس ریجن کا بنانا ہے، جس سے ہم نے اقتصادی ترقی حاصل کرنی ہے، تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. پھر گلف کے کنٹریز اگر انٹیمیڈیٹڈ ہیں تو ان کی انٹیمیڈیشن جو ہے ان کو سامنے بٹھا کر عبرت کی نشانیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر عمان چاہتا ہے کہ اوپن سیز کے لا کے حساب سے وہ 20 کلومیٹر اور 20 اگلے اگر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ پریشرائز ہے، تو ایران ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ ایرانین پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ایران نے ایم او یو کے اکارڈنگلی 30 دن تک جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر کیسے مسئلہ چلنا ہے اس پہ بات کرنی ہے، اس کو ڈی مائن کرنا ہے، اور اگلے 30 دن جو ہیں ٹوٹل 60 میں سے
انہوں نے مل بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب ہم اسے کھولیں گے. تو ایرانی اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں جی 60 دن تک تو اس کو کھولنے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی, بات یہ ہوئی تھی کہ ہم اس کا انتظام سنبھال رہے ہیں, اور یہی اس کے الفاظ ہیں, اور ہم جہاں مناسب سمجھیں گے, جو جگہ ہمیں کلیئر ملے گی ہم اس کو جانے دیں گے. اب یہاں دونوں پارٹیز جو ہے نا ٹیکنیکلی نوشاد صاحب سینگ پھنسا کر بیٹھ گئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت پہلے, جب یہ ایم او یو سائن ہونے سے بھی پہلے بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس میں ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ بیل مونڈھے چڑھے نہیں دکھائی دیتی. ہمیں ایک خبر کے اوپر پورا دن بیپر دینا اور اس پہ پوری ٹرانسمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیئرڈ قسم کی مخاصمتیں ہیں, یہ رائیولریز اس طرح سے نہیں ختم ہونے والی. ہمارے بڑے اچھے ٹرانزیکشنل ریلیشن ہیں, یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو کے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. میرا خیال ہے پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کافی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی ہے, چینلز پہ بھی بات کی ہے, حکام نے بھی, وزراء نے بھی, جو قیادت ہے پاکستان کی اس نے یہ واضح کر دیا تھا پوری دنیا کے اوپر بھی اور پاکستانی عوام پر بھی کہ ہم صرف جو ہے نا فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, ہمارا کوئی پرسنل اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے. ایڈمرل صاحب, یہ جو بات آبنائے ہرمز کی ہے, چونکہ آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر ضرور بات کی جائے. یہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے, ڈاکٹر شازیہ نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ وہ اس کی چیزوں کو بتا تو دیا ہے, لیکن جو آبنائے ہرمز کھولنے کا اور بند کرنے کا, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ایران دوبارہ بند کر سکتا ہے آبنائے ہرمز کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز اگر ایران نے بند کی ہے تو امریکہ تھرو فورس اس کو چھڑوا سکتا ہے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. ایران نے آبنائے ہرمز نہ پہلے بند کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی بند نہیں کرے گا. کنٹرول ضرور کی ہوئی تھی, اور کنٹرول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاز اس کی مرضی سے گزرے وہاں سے. اس وقت بھی ایران کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ جو جہاز ہیں وہ ایران کی نشاندہی ایران کی مرضی سے گزریں. جو جہاز اس کی مرضی کے بغیر, اس سے رابطہ کیے بغیر گزرنا چاہتے ہیں, ایران ان کو روکتا ہے. اور ایران کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر شازیہ نے بتایا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک جنوبی حصہ ہے اور ایک شمالی حصہ ہے. تو جنوبی حصہ عمان کے زمرے میں آتا ہے اور شمالی حصہ ایران کے حصے میں آتا ہے. ایران چاہتا یہ ہے کہ یا تو عمان ایران کے ساتھ مل کے اپنے حصے کو کنٹرول کرے, جو کہ عمان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. تو ایران نے یہ کیا ہے کہ جنوبی حصے کو کسی طرح سے بند قرار دیا جائے تاکہ تمام کے تمام جہاز شمالی حصے سے گزریں اور ایران کے کنٹرول میں رہیں. اب جنوبی حصے کو بند کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ یا تو مائنز باقاعدہ پھینک دی جائیں یا ان کا اعلان کر دیا جائے. نیول ٹرمینالوجیز میں یا نیول ڈومین میں اگر آپ صرف اعلان بھی کر دیں کہ اس علاقے میں مائنز ہیں تو کوئی جہاز وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا جب تک کہ 100-200% کنفرم ہو کہ وہاں پہ مائنز اب نہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ایران نے واقعی وہاں مائنز پھینکی ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس علاقے میں مائنز پھینکی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہاز جنوبی حصے سے گزرنا چاہیں گے تو ان کو مائنز ہٹ کر سکتی ہیں, اس لیے وہ شمالی حصے سے گزریں. اچھا, دوسرا طریقہ وہاں پہ جہازوں کو روکنے کا یہ کہ آپ جہازوں کو ہراس کریں. نارملی جب آپ نے کسی جہاز کو ہراس کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس سے آگے فائر کرتے ہیں, اس کو شاٹ اکراس دا بوز کہتے ہیں, اور انگریزی میں آپ نے یہ محاورہ سنا بھی ہوگا, شاٹ اکراس دا بوز. جی. نارملی جب آپ نے کسی کو وارن کرنا ہوتا ہے, روکنا ہوتا ہے, تو آپ اس کے اگلے حصے, جہاز کے اگلے باؤز جو ہیں وہ جہاز کے اگلے حصے کو کہتے ہیں, اس کے آگے فائر کرتے. اب ایرانی جو ہے جہازوں پہ ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جو ایک پروفیشنل طریقہ ہے, اگر آپ نے کسی جہاز کو وارن بھی کرنا ہے, وہ آپ کے رکنے پہ نہیں رک رہا ہے, تو آپ کو وہ پروفیشنل طریقہ اپنانا چاہیے. اب دوسرا سوال آپ کا کہ کیا اگر ایران اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو امریکہ یا کوئی اور بائی فورس اس کو کھلوا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کھلوا سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 40 دن کی جنگ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی ٹائم تھا اس میں امریکہ نے بلاکیٹ تو لگایا اوپن سی میں ایران کی پورٹس کے خلاف, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز میں جانے کی ہمت نہیں کی. اور وہ امریکہ چیختا رہا, چلاتا رہا, دھوس دھمکیاں دیتا رہا, دنیا کو بلاتا رہا کہ آ کے کوئلیشن بناؤ اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلواؤ, لیکن وہ نہیں کھلوا سکے, اس لیے کہ ایران کو اس کی جغرافی
بہت ایڈوانٹیج پرووائڈ کرتی ہے یہاں ایک کوشچن ہے, کنٹرول کرنے میں. یہاں کوشچن یہ ہے کہ اس وقت نیٹو جو تھا وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اب جس طرح کے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ فرض کر لیتے, یہ فرض کرتے ہیں ہم کہ نیٹو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اس طرح سے کود کر آ گیا ہے جس طرح سے امریکہ چاہتا تھا, تو کیا تب اس کے لیے ممکن ہوگا؟ کیونکہ اگر نیٹو بھی نہیں کر سکتا تھا تو پھر نیٹو کو بلانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. نہیں, نیٹو دیکھیں فوجی طریقے سے یہ نہیں کھل سکتی ہے. اچھا, آپ ایران کو کسی اور طریقے سے پریشر کریں اور ایران کی اپنی مرضی ہو اس کو کھولنے کی تو یہ کھل جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس پہ فوجی پریشر ڈالیں گے اور فوجی مداخلت کریں گے تو یہ نہیں کھلے گی. میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے, کہ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز ایک, اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ریسٹرکٹڈ واٹرز ہیں. یہ ریسٹرکٹڈ واٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپن سی نہیں ہے, اوپن اوشن نہیں ہے, اور اس کے باؤنڈز ہیں, اس کی لمٹس ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے قدغن ہوتی ہے کسی بھی جہاز کو گزرنے کے لیے. ایک تو ڈیپتھ اویلیبل صرف بیچ کے علاقے میں ہوتی ہے, اس کی سائڈوں پہ ڈیپتھ کم ہوتی ہے. اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو دیکھیں تو بڑے شارپ ٹنز ہیں اس میں, جہاں سے جہازوں کو بہت آرام سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی, اور ایک خاص راستہ بنایا ہوا ہے جس کو ٹریفک سیپریشن اسکیم کہا جاتا ہے, جہاز اسی سے آتے جاتے ہیں. اب جو بڑے جہاز ہیں وہ ریسٹرکٹڈ واٹرز میں اگر آپ امیجن کریں تو وہ ایک بڑا ٹارگٹ بھی پریزنٹ کرتے ہیں. اور جو چھوٹی بوٹس ہوتی ہیں یا چھوٹے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں ریسٹرکٹڈ واٹرز میں بڑے جہازوں کے مقابلے میں. تو چھوٹے بوٹس یا چھوٹی پلیٹ فارمز بڑے جہازوں کو آسانی سے ٹارگٹ بنا سکتے ہیں, بڑے جہاز اپنا دفاع مشکل سے کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک لاجک ہے, یعنی کہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک فیکٹ ہے ریسٹرکٹڈ واٹرز کے بارے میں. تو اگر ایران نے یہ کیا ہے کہ ان پانیوں میں جو IRGC کی نیوی ہے اس نے اپنے چھوٹے پلیٹ فارمز اور میزائل بیٹریز وغیرہ تیار کی ہوئی ہیں اپنی جیوگرافی کا فائدہ اٹھا کے. تو جب اس میں کوئی بڑا پلیٹ فارم آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو آرام سے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. اسی لیے امریکن نیوی یا کوئی اور نیوی ہمت نہیں کر سکی اسٹریٹ آف ہارمز میں جانے کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ چلے تو جائیں گے لیکن شاید وہاں سے واپس نہ آ سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن, اب میں نے تو ویسے ڈاکٹر شادیہ کے سامنے بھی سوال رکھا تھا, اب اس کو آگے بڑھائیں گے ڈیبیٹ کو. مجھے چونکہ آپ کے پرسپیکٹیو کا پتہ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ R4 کی جو خوابی باتیں ہیں یہ اب خواب تو ہو ہی جائیں گی, کیونکہ نیٹو جو ہے وہ اگر ایکٹیو ہوتا ہے, ترکیہ F-35 لیتا ہے, پھر وہ نیٹو کا رکن بھی ہے, پھر اس صورت کے اندر یہ جو R4 ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور دوسرا آپ کو کیا لگ رہا تھا, آپ بات کر رہے تھے توانائی کے کوریڈورز کی, میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو اب اس وقت یہ جو ڈی ریل ہوتے نظر آ رہے ہیں معاملات, اس میں کہیں نہ کہیں تیل کی ڈیلنگز اور توانائی کوریڈور کی بات ہے کہ توانائی کی جو جس قسم کی ریکوائرمنٹ US کی ہے یا وہ ایران سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ شاید فلفل نہیں کر رہا ایران. جی, میں اپنا پرسپیکٹیو تو آپ جانتے ہیں, میں پرسپیکٹیو اور اوپینین نہیں رکھوں گا, آپ کے ساتھ جو رپورٹڈ چیزیں ہیں وہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی MOU کے 5ویں پوائنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایران سلطنت عمان اور گلف اسٹیٹس کے ساتھ بات چیت کرے گا اور اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ٹریفک کیسے چلے گی. یہ فلفل نہیں ہوئی, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ اپنا بلاکیٹ ہٹائے گا, وہ فلفل نہیں ہوا. سو یہ تو ایک ہو گئی پوزیشن. اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ جو لکھا ہوا ہے اس کی اگر وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا جواب دے دیا. پھر آپ کی اجازت سے میں یہ خبر پڑھنا چاہوں گا. 28 جون 2026 کو یہ چھپی ہے خبر. اسرائیل کے اخباروں نے اور مڈل ایسٹ مانیٹر, وہاں سب پہ یہ رپورٹڈ ہے. ایڈوانسڈ اسرائیلی ویپن سسٹمز including air defense systems and computerized battle helmets for F-15 jets have been sold to Qatar and Saudi Arabia according to a Sunday report. اتنا ہی پڑھوں گا. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ انقرہ سمٹ میں جو نیٹو سمٹ ہوئی ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ اردوغان صاحب نے میرا لحاظ کر کے اس جنگ سے دور رہے. اس کے بعد یہ جو 2016 میں ان پہ S-400 لینے پہ جو پابندی لگی تھی, F-35 لینے پہ, حالانکہ ترکی نے اس میں حصہ ڈالا تھا, ٹیکنیکل اور پیسے کی اس میں کنٹریبیوشن تھی, تو F-35 انہیں دے دیے جائیں گے. تو اب ہم کیا سمجھیں کہ یہ
ٹریڈ کس بنیاد پہ ہوئی ہے, یہ پابندی کس بنیاد پہ ہٹی ہے. آئی لیو اٹ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. میں تو صرف آپ سے کہا کہ یہ رپورٹڈ میٹرز. اب آگے چلتے ہیں. نیٹو میں اب یہ یہاں پہ فرینچ اور برٹش نیول فورسز یعنی ان کے ویسلز اسٹریٹ آف ہارموز میں آ رہے تھے, اور ان کے ساتھ امریکہ کے جو نیوی کے بھی ویسلز آ رہے تھے. اب ایران کا پرابلم یہ ہے, واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام دیئر سائڈ, کہ یہاں پہ کوئی ملٹری سپلائی جو ہے وہ نہ ہونی شروع ہو جائے جو گلف کے اندر وہ کہیں پہ اپنا ذخیرہ کر کے وچ کین کاز اے تھریٹ ٹو دیم. سو یہ تو ان کی ایک پوزیشن بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے کوشن کا اس میں ایلیمنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ملٹری سپلائی آنی شروع ہو جائے اور پھر اس کو یہ پرابلم آئے. اب جرمنز بھی اس میں آ رہے ہیں, تو فرینچ, جرمن اور برٹش یہ تو ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے اسٹریٹ آف ہارموز میں آج سے 2 مہینے پہلے. یہ اچانک کیسے آ گئے؟ ایسے آ گئے کہ آن ٹوئسٹنگ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وارننگ دی کہ جی CIA کی رپورٹ ہے کہ رشیا پولینڈ پہ حملہ کرنے والا ہے اور پولینڈ کا کچھ حصہ وہ قبضہ کر لے گا اور پھر وہ بارگین کرے گا اس میٹر کے اوپر, رائٹ. اس کے ساتھ ہی جب یہ انکرا آئے تو انہوں نے پھر گرین لینڈ والا قصہ چھیڑ دیا, پریشر ڈالا ان کے اوپر کہ اگر رشیا نے کوئی ایسی کارروائی کی تو ہم پھر نیٹو کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ نہیں, پھر آپ جانے اور رشیا جانے. اس مجبوری میں وہ یہاں پہ آئے, رائٹ. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. تیسری سائڈ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا جوڑ رہا ہے معاملہ. انڈیا نے اوپنلی آج ان کے ڈپلومیٹ نے کہا کہ جو ہم نے انڈونیشیا کو برہموس میزائل دینے کی بات کی ہے تو یہ چائنا کے ساتھ ہم ان کو ہم یہاں پہ ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں. سو یعنی اگر ایران وایا چائنا اور چائنا وایا ایران اسٹریٹ آف ہارموز کنٹرول کرے گا تو پھر اب اسٹریٹ آف ملاقہ کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے. یہ ایڈمرل صاحب کے ساتھ ہم نے کل ڈسکس بھی بڑا اس کو ایکسٹینسولی کیا. سو یہ ٹوٹل آرکیٹیکچر ہے. اس ایک پیس کو MOU کی وائلیشن کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھا جا سکتا جب تک یہ تینوں تھیٹرز آپ کے سامنے نہ ہوں کہ یہ چیزیں کہاں جڑی ہوئی ہیں اور کس بات کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے. ایران کے اپنے سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ان کے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں. اگر انہوں نے کارروائی کی ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی. وہ بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنے اوپر جنگ طاری کر لیں گے, کوئی ایسی کارروائی کریں گے کہ اپنے اوپر حملے کروائیں. ان کے بھی اتنا انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں پہ امن ہو جتنا باقی سارے ملکوں کے انٹرسٹ میں. سو وائی از دس ہیپننگ؟ تو جب تک یہ سیکیورٹی دیکھیے کوئی بھی معاہدہ, کوئی MOU یا کوئی ایگریمنٹ یا کوئی پیکٹ ٹریٹی تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ سارے ملکوں کا اس کے اندر ایگریمنٹ نہیں ہوتا, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے گلف کے. تو MOU جو تھا اس میں جو اصل کی پلیئر تھا اسرائیل, جس کی وجہ سے سارا قصہ شروع ہوا, وہ تو تھا نہیں. تو ہماری اس کے ساتھ اس لیے پہلے دن سے اس میں میری تو ہائی ہوپس نہیں تھی, ڈسپائٹ آل دا سیلیبریشنز وی ڈیڈ, کہ ہمیں کیا اس سے حاصل ہوا کیا نہیں ہوا. اس کا حساب تو کسی اور دن بیٹھ کے کریں گے کہ ہمیں اس سے کیا ملا. لیکن اس میں اس کا قائم رہنا ممکن نہیں تھا کیونکہ جو کی پلیئرز ہیں وہ تو اس سے راضی نہیں تھے. انڈیا اس سے راضی تھا, اسرائیل اس سے راضی تھا, UAE اس سے راضی تھا, باقی گلف کنٹریز بھی توہن و کرن وہ اس میں آ گئے تھے. چلے وہ خاموشی اختیار کر لی انہوں نے چند دن کی, اس کو ہم نے سمجھا اس خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا, حالانکہ وہ نہیں تھی. باقی معاملات اب دیکھیے آگے کیسے چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہ جنگ ختم ہوگی ایک پارٹی کی ڈیفیٹ پہ, کیونکہ اتنی پارٹیاں اس میں انوالوڈ ہیں کہ سب کی منشا کا کوئی بھی معاہدہ ہو نہیں پائے گا. ٹھیک, ایک پارٹی ٹوٹل ڈیفیٹ ہوگی, کب ہوگی کیسے ہوگی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک, لیکن ایک پارٹی کی ٹوٹل ڈیفیٹ پہ ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے ڈاکٹر شازیہ سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے ایران کو ڈیفیٹ پہلے نہیں ہو سکی تھی, یہ جس طرح کی کمپلیٹ ڈیفیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور کمپلیٹ ڈیفیٹ ایران کو اسی صورت پہ ہوگی جب روس, چین اور وہ طاقتیں جو اینٹی امریکن ہیں, کیا وہ ایران کے پیچھے سے اپنا ہاتھ اٹھائیں گی یا اس کو کامیاب کرائیں گی. اور اگر وہ کامیاب کرانا چاہتی تو کیا امریکہ کو ڈیفیٹ دی جا سکتی ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ کیا امریکہ شکست کھا کر یہاں سے چلا جا سکتا ہے, اس خطے سے نکل سکتا ہے, خاص طور پر جب اسرائیل وہاں موجود ہے اور امریکی مفادات بھی باہر طور اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں بہت سٹرونگ ہیں امریکہ کے؟ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ابھی لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات کو بھی
ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر حسن بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شازیہ آپ مجھے بس 2-3 لائنوں کا جواب R4 کے اوپر ضرور دیجیے گا, اس کے فیوچر کے بارے میں, اور پھر یہ جو اس وقت یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, افغانستان جو ہے وہ جس طرح سے پپٹ کا رول ادا کر رہا ہے, ہمیں ہر طرف سے گھیرے جانے کے جو معاملہ ہے, اس کو کیسے نپٹا جا سکے, اور انٹرنیشنلی باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ ہے, امریکہ ہے, تمام سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے پاس ایویڈنسز پاکستان ڈوزیئر دیتا رہا ہے, وہ کیوں بھارت کو پریشرائز نہیں کرتے کہ وہ افغانستان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرنا بند کرے, پپٹ کو بند کرنا استعمال کرنا, کہ پاکستان پر وہ مسلسل حملہ آور ہے. اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی ٹیک دیں, پھر میں ایڈمرل صاحب سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں, پولیٹیکل ول بھی رکھتے ہیں, اور ہم سیکیورٹی سٹیبلائزر بن کے بہت ہیپی ہیں, اور ہم اس اسپل اوور کو بھی روک لیں گے, اور یہ جتنا بھی ملبہ ہے اگر ہم پہ ڈلا ہوا ہے تو ہم بڑے خوش ہیں اس چیز سے, ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں اس کا برڈن شیئرنگ کی ضرورت ہے, ہمیں صرف یہ تھپکی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہشت گردی کا اسپل اوور جو ہے پورے سینٹرل ایشیا اور ایون چائنا تک جو ہے وہ جا سکتا ہے, اور گیا ہے. اور میری اپنی انفارمیشن ہے کہ سینٹرل ایشین ایک کنٹری ہے جن کی کسی انسٹالیشن پہ کوئی اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے تھے, اور یہی ہمارے چائنیز بھائیوں نے بھی کیا ہے اپنے جو ہے وہ ایسٹس کو بچانے کے لیے. تو ہم بھتا دینے کی اگر موڈ میں نہیں ہے, اور ہمارے پاس ڈالر نہیں آ رہے ہیں وار آن ٹیرر کے لیے, اور ابھی ہم ہارڈ اسٹیٹ جو ہے اس کی اسٹیج پہ ہیں, اور پھر ہم ان رینٹر ٹیررسٹ کو کیسے ڈیل کریں. تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ضرور ریجن کے کنٹریز کو اکٹھا کر لینا چاہیے, اور بات ان سے کرنی چاہیے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان جو ہے وہ سنبھال لے گا, اور اگر ہم سے کوئی پرابلم ہوا تو ہم پیسے دے دلا کے کام چلا لیں گے. اور رشیا جو ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ ایسیمیٹریکل اس کی طرف جا رہا ہے, جب سے ان کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ بدانو ایک اسپیشل ملٹری کے میری اپنی ریڈنگ ہے کہ اب وہ چیزوں کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے لے جانا چاہ رہے ہیں, تو رشیا نے آ کے ان سے ایک چھوٹا موٹا سا کوئی معاہدہ کر لیا ہے. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یوکرین جو ہے وہ یورپ کا افغانستان بن جائے گا. تو یہ ان کو جہاں سے پیسے ملیں گے آپ یہ وہاں جا کے لڑ لیں گے. اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے یا تو یہاں پہ کوئی ایسی حکومت جو کہ لوگوں کے لیے ہو اور لوگ کچھ چاہتے ہوں اس کا کوئی بندوبست کر دیا جائے, اور اگر نہیں کر دیا جائے تو وہ تمام ممالک جو اپنی سینیکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں حیران تھی جب مجھے پتا چلا کہ سینٹرل ایشین اور چائنیز جو ہیں ان کی منتلیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جی ہماری طرف مت آئیے گا. تو ہاں, ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے لیے ہمیں ہارڈ اسٹیٹ تو بہرحال ہم ہیں ہی, ہمیں بننا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ریجن کے اندر جو ممالک ان کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھ کر اپنے اپنے سمجھوتے کر رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں, الشرا الجولانی کے سیریا تک, تو ان کی نہ کوئی ایک وطن ہے نہ کوئی جگہ ہے. یہ پیسے لے کر اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں, اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو ان کو آپ نے پیسے دینے ہیں تو انہوں نے چپ کر جانا ہے. آپ ان سے بیٹھ کے کہیں گے ہم سے بیٹھ کر بات کریں تو سب سے پہلے کہیں گے بارڈر کھولیں, ہماری اسمگلنگ کو دوبارہ سے چالو کریں, اور ساتھ میں یہ کہ آپ کو ہمارے پاس دینے کے لیے ہے کیا. اور اگر آپ کا دونوں کی طرف جواب نہ میں ہوگا تو پھر آپ ان کو چاہے دنیا کہتی رہے کہ جی ان سے بیٹھ کر بات کی جائے, ان سے بیٹھ کر بات کی جائے, بیٹھ کر بات جو ہے وہ کسی ایسی حکومت سے کی جاتی ہے جو کہ اپنے لوگوں سے جڑی بھی ہو اور جو نیشن ہوڈ کے ساتھ چلنا بھی چاہتی ہے, جس کے کوئی نیشن ہوڈ کے ایمبیشنز بھی ہوں, جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے حساب سے جب ان کے پاس بوریوں میں اور کولروں میں ڈالر پہنچتے ہیں تو آپس میں یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں جانوروں کی طرح. تو ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اور پھر ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے بلکہ ڈھونے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ہمارا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہ فرینکنسٹائن اگر ہم نے بنایا ہے تو اس کو ڈسمینٹل بھی ہم کر لیں گے, مگر ہمیں اوپنلی پورے ریجن کو کہنا چاہیے کہ برڈن شیئرنگ کی ہمیں ضرورت ہے. ہم صرف اس خطے کے اندر جو ہیں اس کے اسپل اوور کو روکنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, اور ہم ان کو پیسے دے کر ان کے حملے نہیں رکوانا چاہتے, کیونکہ یہ ان کا گورننس کا ماڈل ہے, یہی ان کا بزنس کا ماڈل ہے. اور آپ کو پاکستان میں بہت سے ایسے
جو ہیں وہ لیفٹسٹ وجلانتی مل جائیں گے جو کبھی ہیومینٹیرین اس پہ اور کبھی کسی اور پہ یہ آپ بات کرنے میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایڈمرل صاحب اب یہ جو معاملہ ہے جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے کہا ہے اب یہ تو پیڈ مرسنریز والا معاملہ ہے, 100 طرح کی چیزیں ہیں, یہ کبھی انڈیا کے پپٹ ہیں یا ادروائز یہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ بھتے اکٹھے کر رہے ہیں ادھر ادھر ڈیلیں کر کے اگر پیسے ڈالر کما رہے ہیں یا کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کو تو دینے کے لیے ہے کچھ نہیں, تو پاکستان ہارڈ اسٹیٹ تو بن چکا ہے. اب یہ کتنا عرصہ اس طرح سے اس کو گزارا کروایا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا سلوشن کیا ہے, کیونکہ بات چیت بھی نہیں ہو سکتی, وہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, اس کی عوام میں روٹس نہیں ہیں, پورے افغانستان میں ان کا کنٹرول نہیں ہے, تو کیا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے اس سارے معاملے کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے 2 فرنٹس ہیں, ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل, اور دونوں میں ایک ایک کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکسٹرنل فرنٹ کو پہلے لے لیجئے. ایکسٹرنل فرنٹ میں جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ ہمیں دنیا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر ہم دنیا کو پیس اور امن کی طرف لے کر جانے والے ہیں یا اس پہ کوشش کرنے والے ہیں اور دنیا کو ایک مشکل حالات سے نکالنے والے ہیں, تو دنیا کیوں نہیں آتی یہاں پہ ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے. 23 فروری 2026 کو رشین فارن منسٹری کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 23,000 ایکٹیو ٹیررسٹ موجود ہیں, جس میں سے 7 سے 8,000 ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی ISIS اور القاعدہ اور یہ سب لوگ موجود ہیں. چین کے جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ چین کو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ افغانستان میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پنپ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اویئرنیس تو ہے, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کچھ سپورٹ بھی ہے ان لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کی, کچھ مطلب ٹیسٹ ہے اور کچھ اوپن ہے. تو ہمیں بیسیکلی دنیا سے یہ بات کرنی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور یہ تمام لوگ پھر اسپل اوور کریں گے سینٹرل ایشیا میں, رشیا میں, چائنا میں, ترکی میں, ایران میں, ایون گلف اسٹیٹس میں, تو ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے مل کر. اور جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں, جو کسی بھی قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, خاص طور پہ جو بھارت جیسے ممالک ہیں, وہ جب ان کو ہمیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمیں ایکسٹرنل فرنٹ پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمیں پولیٹیکل لیوریج ملا ہوا ہے ہمیں اس کو بیسیکلی یوز کرنا چاہیے. یہ ہمارا بڑا پیرینیل ایشو ہے اور ہمیں اس کو اب حل کرنا چاہیے. انٹرنل فرنٹ پہ آ جائیے. انٹرنل فرنٹ پہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آپ کی سیکورٹی فورسز, آپ کی گورنمنٹ سبھی لڑ رہے ہیں, میڈیا بھی لڑ رہا ہے. ہول آف نیشن اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں. اس ہول آف نیشن اپروچ میں نیشن کہیں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, میڈیا کا تو بالکل کردار ہے, لیکن آپ کا اور میرا پرسنل کیا کردار ہے اس جنگ میں؟ ہم نے کیا اس جنگ میں حصہ لیا ہے؟ کوئی بھی جنگ آپ حکومت, فوج اور عوام کے باہمی تعاون کے بغیر جیت سکتے ہیں کیا؟ آپ وار آن ٹیرر کہتے ہیں اس کو, تو وار آن ٹیرر اگر ہے تو اس میں عوام کا کیا کردار ہے؟ نہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں, نہ آپ کے کان کھلے, نہ ہم کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں, نہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مشتبہ کام ہو رہا ہے, مشتبہ حرکت ہو رہی ہے, مشتبہ شخص کون ہے, کس کو رپورٹ کریں, کوئی نمبر ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کی ایجوکیشن کرے, ان کو اویئرنیس دے کہ بھائی اگر مشتبہ چیز کیا ہوتی ہے, مشتبہ شخص کیسا ہوگا, آپ نے کس نمبر پہ رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2007-8 کی بات ہے, پاکستان میں یہ نظام تھا, نمبر آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ, اور ٹی وی پہ ایڈز آتے تھے اور ہم لوگ چوکنا رہتے تھے. رپورٹس بھی ہوتی, تھوڑا سا کیوں نہیں ہوتی؟ تھوڑا سا میں ایک بات میرے دماغ میں آپ کی بات سن کے آئی. سر دیکھیے, میں اگر فرض کیجئے, میں فرض کر لیتا ہوں, میں اگر یہاں اپنے اس دفتر کے باہر جاؤں اور میں پسٹل سے 2 فائر کروں تو یہاں پہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, پولیس میرے پاس پہنچ جائے گی. بیٹ افسر جو ہوتا ہے پولیس کا, جو نظام ہمارے پاس موجود ہے, ہمیشہ سے رہا ہے, آج بھی موجود ہے, وہ اس کو پل پل کی خبر ہوتی ہے, ڈرگز کہاں بک رہی ہیں, چیزیں کیسے چل رہی ہیں, کون شریف آدمی ہے, کس کے کہاں لنکس ہیں. کیونکہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسکول کا واقعہ ہوا, اکیڈمیاں جو ہیں اس کی بات ہوئی, اگلے ہی دن 24 گھنٹے نہیں گزرے اور انہوں نے 13,000 اکیڈمیاں نکال لیں کہ یہ نان رجسٹرڈ اکیڈمیاں ہیں. پتہ سب تھا, جو تعلیم کا محکمہ ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے, پولیس کو سب پتہ ہے کہ کہاں کس کی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کس کے گھر کون آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. نیٹ ورک موجود ہے. پرابلم کہیں اور ہے. پرابلم مجھے یہ لگتا ہے کہ پرابلم اس جگہ پہ ہے
جہاں شاید ہم پاور کو مس یوز کرتے ہیں, اس کو استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں, اور لوگوں کے ٹرسٹ کی بات ہے. میں یہ انفارمیشن دے کر اپنی فیملی کو اس کے تحفظ کو کیسے یقینی بناؤں گا؟ یہ ایک ذمہ داری ہے جو حکومت اور جو اعلیٰ حکام ہیں یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو انشور کرنا ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھے اگر قربانی کا بکرا بننا ہے تو وہ اس طرح سے معاملہ بڑھے گا نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ, فوج اور عوام, ان تینوں کا باہمی تعاون بہت ضروری ہے. یعنی گورنمنٹ کو بھی یہ گارنٹیز دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ رپورٹنگ کریں گے تو آپ کی سیفٹی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز کو بھی یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو بندہ ان کی آنکھ اور کان بنا ہوا ہے اس بندے کی حفاظت کی جائے گی. اور پھر ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اس قسم کی کام میں سامنے آئیں, اس قسم کے چیزوں میں مدد کریں اپنے حکومت کی اور فوج کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو یہ ہو ہی نہیں رہا ہے نا. یہ تو میرا آپ کے خدشات ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, لیکن اس کا ایک ایکو سسٹم بنانا پڑے گا نا, ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, ایک اویئرنیس کیمپین چلانی پڑے گی. وہ تو اس طرف تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی سوچ ہی نہیں رہا. فی الحال میرا تو مدعا یہ ہے بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات ایڈمرل صاحب نے کہی ہے, اب سم ہاؤ یہ جو ہمارا جس قسم کا ایک زمانہ تھا, نیشنلزم بھی تھا, لوگ پرواہ بھی کرتے تھے. ینگ جنریشن تو خیر پتہ نہیں کن چکروں میں الجھی ہوئی ہے, اس کو تو مجھے لگتا ہے وہ ٹک ٹاک اور ریلز دیکھنے سے فرصت نہیں, ان کو تو کانسیپٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہاں ان کے آئیڈیلزم بھی اور ہے, ان کے سسٹم بھی. لیکن میری اور آپ کی جو نسل تھی, یا اس کے بعد کی کوئی آپ 5-10 سال 15 سال بعد کی نسل کی بات کر لیں, ان میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے نیشنلزم کا. لیکن جس قسم کے ہمارے ہاں انسیکیورٹیز ہیں, ان انسیکیورٹیز کے ساتھ یہ جو عوام پہ یہ ذمہ داری ڈال دی ایڈمرل صاحب نے آنکھ اور کان بننے کی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے, یہ کیا جا سکتا ہے صرف, یا آگاہی مہم چلا لینے سے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے؟ عوام کا یہ ٹرسٹ ہے؟ نوشاد علی صاحب, ابھی جب ایڈمرل صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم یہ ٹرم وار آن ٹیرر کی یوز کریں, یہ تو ویسٹرن فریمنگ ہے. ٹیررزم کا لفظ یہ تو ویسٹرن ہے, اور امریکنس نے اس کو ایجاد کیا اور اس سے پھر اپنے مقاصد حاصل کیے. یہ ڈسرپشن کریٹ کرنے کے لیے یہ ٹیررزم کی فریمنگ ہوئی تھی. وہی انڈیا نے بورو کر کے تو اپنا نیریٹو بلڈ کیا. ہمیں میرے خیال ہے اس فریمنگ سے نکلنا چاہیے. ایڈمرل صاحب وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے یہ سوچنے میں. I'm just loud thinking, ایڈمرل صاحب, کہ یہ ویسٹرن فریمنگ ہے. اگر ہم if we pursue this idea of war on terror یا ٹیررزم کو ہم کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں تو this might not solve our problem. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وار لارڈز ہیں تو وار لارڈز کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ وار ہوتا ہے, اور تو کوئی ان کے پاس وہاں پہ چیز نہیں ہے. سو اور یہ انڈیا کے ساتھ ان کا جو ڈاکٹر صاحب وہ اپنے علاقے میں وار لارڈز رہے نا, وہ افغانستان میں رہیں, وہ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ یہاں سپل اوور اس کا جو ہے اس کی کوئی سینس نہیں ہے نا. اس کی نوشاد علی صاحب دیکھیں, 6 ستمبر 1961 سے مئی 1963 تک انہوں نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے تھے. جی, یہ ایک ہسٹری ہے. اگر ہم اس ہسٹری کو سامنے نہیں رکھیں گے تو یہ تو ہم کتنی جگہ پہ لڑیں گے؟ وہاں پہ 4000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, کہاں لڑیں گے جا کے؟ کتنے بم ماریں گے؟ امریکیوں نے 20 سال بم مارے, روسیوں نے کتنے سال مارے. اس کو ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہوگا. دس از اے پولیٹیکل ایشو, اور ان کے ساتھ پولیٹیکلی اس کو کہیں نہ کہیں سالو کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا, جا کے بات کرنی ہوگی, کوئی لیوریج کریٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ہمارا ان پہ لیوریج نہیں ہے. آپ کا ایک ٹریڈ کا لیوریج تھا, آپ کے پاس ان کے لوگ تھے. ہمارے پاس 3 اپرچونٹیز آئیں یہ معاملہ فکس کرنے کی. ایک 1988 میں آئی, وہاں پہ جونیجو صاحب نے سارا کام خراب کر دیا جنیوا اکارڈ سائن کر کے. میں نے وہ ضیاء الاسلام انصاری صاحب کی کتاب میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. 8 جون کو ضیاء الحق صاحب کا ایک انٹرویو چھپا تھا, اور اس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیسا الائنس بنانا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا الائنس بنے گا افغانستان, ایران اور پاکستان کا. انہوں نے رول آؤٹ کیا تھا آپ کے گلف کے ساتھ الائنس کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی
ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، پولیٹیکل ریالٹیز، کلچرل ریالٹیز، تو ہماری ان کے ساتھ بات نہیں بنے گی. اب ان کو تو بہت ڈیمونائز کر دیا گیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ڈسکشن میں، تو ان کا حوالہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے مثبت طریقے سے دیا نہیں جاتا. لیکن ہی واز اے پاکستانی اینڈ ہی واز لیڈنگ پاکستان ایٹ اے ویری کریٹیکل ٹائم. وہ مارجن دیکھ کے اگر سوچے تو اس وقت جو حالات چل رہے تھے، 1988 واز ون اپرچونٹی، اس کو سیبوٹاج کر دیا انہوں نے جا صاحب کو اسیسینیٹ کر کے. سیکنڈ اپرچونٹی جب تھی 94 میں، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا تھا، تو اس وقت لکھوا لیتی نا کہ یہ بارڈر تسلیم کرو تو ہم تمہاری گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں کیا. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں یہ اپرچونٹی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. ایک اپرچونٹی دوبارہ آئے گی ہماری زندگی میں، دیٹ ول بی دا ٹائم. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی، لیکن وہ کسی طریقے سے آئے گی. اس کو سوچ سمجھ کے لے کے آنا ہوگا. جب وہ آئے گی تب یہ معاملہ سیٹل کرانا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات چیت والا سسٹم ہے، یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے، مطلب آج کی بات نہیں ہے. میں نے تو جتنے بھی، چاہے وہ نیک محمد تھا، چاہے وہ آپ یہ پچھلے دنوں جو پچھلی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے بھی، یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی جب سیز فائر ہوا، جب ان کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، وہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ری گروپ کیا ہے، اور اس کو وہ جو آپ اسٹریٹجک پاز کہتے ہیں، جس طرح امریکہ اور ایران کا، انہوں نے بھی اس کو اسٹریٹجک پاز کے طور پہ استعمال کیا. دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے، اگر ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ٹھیک رہتے 79 کے بعد، اور اگر ہم ڈرفٹ نہ کر جاتے گلف کی طرف، تو یہ معاملہ ہمارا اتنا پیچیدہ نہ ہوتا. ایران اور پاکستان مل کے اس معاملے کو سنبھالتے. ایران میں یہ پرابلم کیوں نہیں آیا نہیں، جو ہمارے یہاں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وار لارڈ، ایران میں بھی یہ پرابلم آیا ہے. ابھی ایران نے بھی اپنے وہاں سے افغانیوں کی صفائی کی ہے. ہمارے جیسا وار لارڈز کا میرا پوائنٹ یہ ہے، جن وار لارڈز آپ کہتے ہیں وار لارڈز آر دیئر فار بیکاز آف وار، وہ جنگ چاہتے ہیں، ان سے آپ سیاسی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی بھی اس چیز پہ نہیں آئیں گے. جب ان کا سروائیول ہی وار کے اوپر ہے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ کسی پولیٹیکل نیگوسیشن میں کیوں آئیں گے؟ وہ تو کوئی نہ کوئی معاملہ اس طرح کا کر کے رکھیں گے. فائنینشیل لیوریج کریٹ کرنا ہوگا. ان کو پیسے بھی جاتے رہیں، اور ان کا فائنینشیل لیوریج جب آپ کے پاس ہوگا تبھی یہ بات بنے گی. آپ اپنی اکانومی درست کریں، آپ اپنی پالیٹکس درست کریں، یہ معاملہ آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو بھتہ دیتے رہیں؟ سر بھتہ نہیں دیتے رہے، ایک ہی بات ہے نا، ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اگر اس ٹریڈ کو ختم کر کے میرے پہ حملہ ہونا ہے، تو وہ ایک طرح کا بھتہ ہی ہے سر. وہ ابھی جو ڈاکٹر شادیہ نے بات کی تھی کہ چین نے بھی وہی بھتہ دیا، دوسرے ممالک نے بھی دیا، تو ایک طرح کا بھتہ ہی ہے نا. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ بھارت کے ساتھ جو ہے میرے ٹریڈ، نوشاد علی صاحب، ہم پاکستان کو اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں، جنوبی امریکہ میں لے جائیں، کہاں لے جائیں؟ نہیں لے جانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک سوال کیا ہے، سوال پہلے یہ ہے کہ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کیا افغانستان میں جو یہ وار لارڈز ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اپنی حد تک جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو کچھ وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہے. بالکل غلط ہے، اس کو کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اور جو ان کے ساتھ جوابی کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جوابی کارروائی اگلے 200 سال کا، 50 سال کا حل نہیں ہے. یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کا حل تو سیاسی نکلے گا نا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے لیوریج چاہیے ہوگا. ڈاکٹر صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی 2 منٹ اور 2 منٹ ایڈمرل صاحب بھی. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، یہ بات چیت کی بات ہمارے ہاں بڑی آسانی سے کر لی جاتی ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص جو میرے پہ گن تانے کھڑا ہے، وہ مجھے کہتا ہے، صاحب میں بات چیت کی بات نہیں، میں لیوریج کی بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ان وے ایک بات کر لیتے ہیں کہ اب ڈاکٹر حسن کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا اس کی انٹرپریٹیشن یا مجھے سمجھنے میں تھوڑی غلطی لگی ہو، آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ میں چاہوں گا 2 منٹ کا جواب ایڈمرل صاحب آپ بھی دے دیجئے اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی. نہیں، میں ان سے بہت احترام کے ساتھ اگری نہیں کرتی. لیوریج ضرور کریٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کا لیوریج غنڈہ گردی اور بھتہ ہی ہے. اور جو باقی ممالک ان سے جان بچانے میں اس وقت مصروف ہیں، وہ ہم پہ یہ الزام دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ان کو بنانے میں بڑا ہاتھ ہے، تو یہ آپ کی پروڈکٹ ہیں اور ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، مگر ان کو لیوریج کوئی دینا پڑ رہا ہے. تو وہی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑ رہا ہے. تو ہم نے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں. آپ ایڈمرل صاحب کی طرف چلے جائیے گا، آپ نے کہا وقت کم ہے. اس میں ایک جو بہت بڑی غلطی ہے کہ میں نے ایک سوال کیا، بہت جنرل دورانی ہیں، ان سے، ان کے پاس بڑی نالج ہے اس چیز کی اور میرے استادوں کی طرح ہیں، تو ان سے میں نے یہ سوال کیا، تو آخر وجہ کیا ہوئی ان کو بنانے میں؟ ہم افغانستان میں سے اور افغانی، خاص طور پہ فارسی سپیکنگ، ہم ان کو کیوں سائڈ پہ ہم نے چھوڑ دیا جو کہ کسی تہذیب سے لینا دینا تھا؟ یہ ہم نے یہ ٹرائبل کیوں اکٹھے کیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ
اس وقت جو ہے ہمیں انٹرسٹ بہت تھا، اور اس وقت جو ہماری کمانڈ وہاں پہ ہوا کرتی تھی عموماً وہ بھی جو ہے وہ میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ پشتون ہی ہوتے تھے، تو الائنس بڑی اچھی مل جاتی تھی اور ردھم بڑا اچھا کریٹ ہو جاتا تھا، تانے بانے بڑے اچھے مل جاتے تھے، ادھر سے بھی جو چاہیے ہوتا تھا ادھر سے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن جو سیولائزیشنل افغانی تھے وہ اس ڈرٹی گیم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور میں نے اس چیز کو جب بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اب بھی ہماری بچت کا رستہ جو ہے وہ بخان کوریڈور سے جانا ہے، وہ ادھر سے نہیں آنا، جو تارے کاٹ کے ادھر ادھر سے ہم ہمیشہ غلط ٹھیک ہے۔ میں دروازہ 2 منٹ رہ کھٹکھٹاتے گئے، رہے ہیں۔ ایڈمرل صاحب میں آپ سے بھی یہ اس پہ چاہوں گا کیونکہ میرا بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ دیکھیے ایکسٹرنل فرنٹ اور انٹرنل فرنٹ کی جو میں نے بات کی تھی، ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم نے بات چیت کی ہے، ان سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے، انگیج کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی بات، پھر دوستوں کو ملایا، ان سے بات سمجھ نہیں آئی، پریشر ڈلوایا، اس سے بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر آپ کو بات چیت کا رویہ اور طریقہ چینج کرنا پڑا، اور آپ نے بمباری کی جا کے تحریک طالبان کے ٹھکانوں پہ، پھر ان ملٹری انسٹالیشنز پہ جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بات وہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، اور کھلا انوالو کرنے کی ضرورت ہے، شواہد پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اس بہت کے بغیر شکریہ۔ یہ مسئلہ حل نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر حسن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ جو پروگرام میں جہاں ڈیبیٹ کنکلوڈ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یقیناً ایکسٹرنل اور انٹرنل فرنٹس ہیں، ان سے بات چیت بھی کی جانی چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت صرف اس سے ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ برابری پہ بات کرتا ہے، اور اس صورت میں کرتا ہے کہ جب وہ اپنی گن اور اپنی جو جسے کہہ لیجیے جو تھریٹ ہے اس کو ختم کر کے چیزوں کو بہتر کرنے اور بہتر سوچ اور اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میرے پر گن تنی ہو تو میں یہ جسے کہہ لیجیے کہ وقتی طور پر یہ بات اس کی کو مان تو لوں گا، لیکن میں ایکچولی اس کے ساتھ جسے کہہ لیجیے جوائن ہینڈز کر کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس لیے افغانستان کو ایکچولی اپنا راستہ بدلنا ہے۔ پاکستان نے اگر کوئی غلطی کوتاہی ماضی میں کی تھی تو وہ اپنا راستہ مینڈ کر چکا ہے، اگر افغانستان وہ راستہ مینڈ نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ وہاں تباہی ہوگی اس کے علاوہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اور خاص طور پر جب ویسل سٹیٹ کے، انڈیا کی ویسل سٹیٹ کے طور پر اگر وہ کام کرتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اسے یہ تباہی فیس کرنی پڑے گی۔ پاکستان سے نہ بھی ہوئی تو دیگر جو خطے کے ممالک ہیں یا ہمسایہ ممالک ہیں، چونکہ عادتیں اس قسم کی ہیں تو یقیناً ان میں سے کوئی حملہ آور ہوگا، پھر حملہ کر کے وہ افغانستان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔